اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، فیوچر پوڈ کاسٹ سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ہماری جو خواہش بھی ہے اور جس مقصد کے لیے ہم نے فیوچر پوڈ کاسٹ کو شروع کیا ہے، ہم نے ایسے لوگوں سے آپ کو ملوانا ہے جو کہ ہمارا فخر ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں لیکن وہ کہیں اسکرین پہ بھی نہیں آئے اور چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں چھپے ہوئے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آنا ہے۔ آج کا پروگرام جو ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں، بڑی انرجیٹک خاتون ہیں، اور معاشرے کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ٹریفک پولیس سے یہ منسلک ہیں۔ جب میں نے ٹریفک پولیس کا نام لیا، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایس پی ٹریفک محترمہ عائشہ بٹ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ بڑا اچھا لگا کہ آج آپ مصروف رہنے کے باوجود آج کی مصروفیات میں آپ نے ہمیں بھی شامل کیا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ ہماری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ آپ ہمارے کسی پروگرام ایسے میں آئیں تاکہ آپ کے بارے میں لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے سے آپ نے جو شہر کے لیے جو کچھ کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، آپ کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے، آپ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں مختصراً سی گفتگو آج کریں گے۔ لیکن میں پروگرام کا آغاز آپ کی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے، آپ کی ایجوکیشن بھی گوجرانوالہ میں ہوئی، گرومنگ بھی یہیں پہ ہوئی، اس کے بعد پھر آپ ٹریفک پولیس کو آپ نے جوائن کیا۔ اپنے شہر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا گوجرانوالہ سے تعلق ہے۔ میری ارلی ایجوکیشن، اسکولنگ، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن، کالج رہی، وہ تمام گوجرانوالہ سے ہی ہے۔ یہیں سے میں نے کمپٹیشن کی تیاری سٹارٹ کی، اور یہیں سے میں نے CSS کا ایگزام پاس کیا انٹرویو کے لیے باہر پہ، اور پھر میں گوجرانوالہ سٹی کی پہلی فیمیل تھی جو کہ PSP میں ایلوکیٹ ہوئی۔ میرے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے اس مقام پر جو ہے نا وہ جاب ملی ہے، تو ایک جاب، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میری فیملی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اچھا، کبھی پہلے سوچا تھا، کبھی بچپن میں یا کبھی کالج ٹائم پہ کبھی سوچا تھا کہ میں کبھی پولیس میں آؤں گی، میں ایک وردی پہنوں گی، کبھی سوچا تھا کوئی وردی؟ بالکل سوچا تھا۔ ہر وہ انسان جو اپنے گول اچیو کر لیتا ہے، جو اپنے ڈریمز کو اچیو کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بچپن سے ہی پلان کرتا آ رہا ہے، اپنی ایج کے اکارڈنگ پلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ایک عرش ہوتی ہے کہ مجھے اپنی لائف میں یہ کام کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہو ایگزیکٹ وہی چیزیں مل جائیں، لیکن اس کے نزدیک میرے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنی لائف کو ڈفرینٹ بنانا چاہتی تھی۔ ڈفرینٹ کی سینس میں جو ہماری مڈل کلاس فیملیز میں ایک خواتین کا ایک جو رول ہوتا ہے، میں کہیں نہ کہیں اس میں اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتی تھی کہ شاید یہ کام میں نہیں کر سکتی، میں کچھ اور کام کرنا چاہتی ہوں۔ ہر ایک کی اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے کام کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میں بھی اپنی فیملی میں اسی طرح سے تھی، خواہش تھی، بہت خواہش تھی کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ نہیں، یہ خواہش تھی کہ آپ کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں پہ آپ یونیفارم پہنیں۔ اس کے بعد جب پہلے تو مجھے یہ تھی نا کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، مجھے اپنا نام کمانا ہے، مجھے اپنی لائف میں اپنے رولس خود سیٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے گرو کیا، جیسے جیسے انفارمیشن، نالج، ہاں یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک چینل ہے، وہ کون سا، مجھے کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے، مجھے CSS کی تیاری کرنی ہے۔ جب میں کالج میں گئی، اس کے بعد میں نے وہ گروپس دیکھنا اسٹارٹ کیے کہ کون کون سے گروپس ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میری فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی پولیس آفیسر موجود ہیں، تو وہاں سے بھی مجھے انسپریشن ملی۔ پھر جب میں نے CSS ریٹن کوالیفائی کر لیا، انٹرویو تک پہنچے، تو وہاں پر جا کے میں نے اپنی پریفرنسز تھوڑی چینج کی، کیونکہ وہاں پر آپشنس دینی ہوتی ہیں کہ آپ کون سی گروپ کو چوز کرنا چاہ رہے ہو، مطلب ہم نے اپنی آپشن دینی ہوتی ہے، بعد میں تو میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو اس پہ بھی میں نے پولیس کو پریفر کیا، ایون کہ مجھ سے انہوں نے کوشچن بھی کیا کہ آپ کی پہلے پریفرنس اور تھی، اب آپ کی ڈفرینٹ ہے۔ میں نے کہا پہلے پریفرنس وہ تھی
جو ایک ٹپکل ایک خاتون کے لیے اس کی فیملی چاہ رہی ہوتی ہے. لیکن لاسٹ مومنٹ میں نے اس لیے چینج کی کیونکہ جاب مجھے کرنی ہے, کریئر مجھے اپنا خود کا بنانا ہے, اور میں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں جس میں میں کمفرٹیبل خود کو فیل کرتی ہوں. تو پھر میں نے پولیس کو چوز کیا. اچھا, تو یہ خواہش کب سے اندر سے پھوٹی کہ آپ پولیس میں جائیں گے؟ میں نے بتایا نا کہ آپ کو جیسے جیسے اویئرنیس آتی ہے نا کہ آپ کے جو ڈریمس ہیں وہ کون سا ایسا کریئر ہے, مطلب مجھے چاہیے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتی ہوں, مجھے یہ چیزیں کریکٹ کرنی ہیں, یہ سوسائٹی کی مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی, خواتین کے ساتھ جو ایشوز بنتے ہیں مجھے اس کے اوپر مجھے دکھ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ جو ایشوز بنتے ہیں مجھے اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رہ کے کام کر سکتے ہو, لیکن کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو اسپیسیفک ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا کہ جس میں رہ کے ہم کام کر سکتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ میں چاہتی تھی. مجھے ہمیشہ سے بچوں کے لیے کام کرنے کا شوق رہا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جب کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, گھروں میں جو ملازمت کر رہے ہوتے ہیں بچے, جو ان کے ساتھ ابیوز کیا جاتا ہے. مجھے خواتین کا جب ان کا جو ڈومیسٹک وائلنس کا جب شکار ہوتی ہیں, اور زیادہ دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کو خود نہیں احساس ہوتا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ہمارے رائٹ کے اگینسٹ جا رہی ہیں چیزیں. مجھے یہ چیزیں تکلیف مطلب شروع سے آپ کے اندر یہ چیز تھی کہ آپ معاشرے کے سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ پسے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کو پتہ چل گیا, آپ سلیکٹ ہو گئی, جب آپ نے پہلی دفعہ وردی پہنی, جب یونیفارم پہلی دفعہ پہنا, کیا محسوس کیا؟ اچھا لگا, بہت اچھا لگا. جب آپ ایفرٹ کرتے ہو کسی چیز کے لیے, آپ اس کے لیے اپنا جو زندگی کا سکون کچھ عرصے کے لیے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہو, آپ اپنا بیسٹ دینے کی جب کوشش کرتے ہو, اور پھر آپ کو ریوارڈ میں وہی چیز مل جاتی ہے, تو وہ یہ جو ہر انسان کی ایک ایکسائٹمنٹ لیول ہوتا ہے, وہی ایک جو چیز جب آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ کو خوشی کا جو وہ احساس ہوتا ہے. تو بالکل ویسے ہی تھا, ایکسائٹمنٹ تھی, خوشی تھی, بہت اچھا لگ رہا تھا. اور ابھی تک ویسے ہی ہے. آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ کمٹمنٹ ہے, یہ یونیفارم کے کچھ تقاضے ہیں, آپ کو جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں آپ کو بہت ساری سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیز. بالکل, آپ جب بھی صرف یونیفارم کی ہی بات نہیں ہے, آپ جب بھی کسی بھی جاب میں آؤ گے, آپ بزنس بھی کرو گے, تو اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کے لیے آپ باؤنڈ ہو جاتے, کچھ سیکریفائسز کرنا ہوتے ہیں. یونیفارم جب آپ پہنتے ہو, یونیفارم چاہے وہ پولیس کا ہے, چاہے وہ آرمی کا ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہے, سب کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, سب کی اپنی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, کن چیزوں سے آپ نے لازمی کرنا ہے, اور کن چیزوں سے بچنا ہے. پولیس کا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ پولیس کی 100% پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے, ہمارے پاس چور بھی آتا ہے, تو جو چوری کا شکار ہوا ہے, ڈاکو بھی ہے, تو جو اس کی ڈکیتی کا شکار ہوا ہے, وہ دونوں آتے ہیں. ہم دونوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو ڈیلنگ ہے, ہمارا انٹریکشن اچھے لوگوں سے بھی ہے تو برے لوگوں سے بھی ہے. اگر ایک بندے کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے, اس کو اسنیچ اس سے کیا گیا ہے, وہ اکیلا بندہ لیکن کرنے والے 4 لوگ ہیں, تو یعنی کہ ایک ٹائم میں ہم جو 5 لوگوں سے انٹریکشن کریں, ایک اچھا بندہ 4 وہ برے بندے بھی آ جاتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں کیسے بچنا ہوتا ہے, وہ بھی ہماری اپنی اس وردی کی کمٹمنٹ میں شامل ہوتا ہے کہ ان سے ہم نے کیسے اوائڈ کرنا ہے. وہ جب انفلوئنس آتا ہے, جب وہ پریشر آتا ہے ان لوگوں کی طرف سے, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ میری اپنی وردی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ڈولفن پولیس میں بھی رہی, کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ ایس پی ڈولفن تھی آپ لاہور میں, بہت ٹھیک ہے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور پھر وہ تو بڑی مطلب ایمرجنسی میں آپ نے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا ہے, سروس پرووائڈ کرنی ہے, ان کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے. تو کیا مطلب اتنے, اگر فرض کریں آپ کسی جگہ پہ اپنی پرسنل اس میں مصروف ہیں, آپ کو کال آ گئی ہے, آپ کی ضرورت ہے, تو آپ کو اسی وقت وہاں پہ جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ریپڈلی آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ جی چاہ کے نہ جاؤں؟
دیکھیے جب ہم سیلری ڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم یہ وردی پہن لے, جب ہم تمام چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پوسٹ کی وجہ سے ملتی ہیں, تو یہ جو سیکریفائسز کا آپ نے جو پہلے ذکر کیا, یہ سیکریفائسز اسی میں آ جاتی ہیں کہ جو ہماری پرسنل فیملی کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ کمٹمنٹ میں, یہ سیکریفائسز میں ہی چیزیں آ جاتی ہیں, چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو, چھوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ جب میں ڈولفن میں تھی تو وہ فرسٹ رسپونڈر, وہ انہوں نے اسٹریٹ کرائم کو روکنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے 15 کی کال کو, یا 15 کی اگر کال نہیں بھی ہے, کوئی سامنے دیکھ رہا ہے تو ان کو اس چیز کے لیے رسپونڈ کرنا ہے. تو بالکل ایسا بہت بار ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ ایس پی انویسٹیگیشن بھی رہی, بڑا مشکل سا کام ہے, مطلب کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا, لوگوں کے پیچھے آپ اپنی ٹیم کو لگاتی ہوں گی, کچھ کرتی ہوں گی, تو یہ انویسٹیگیشن میں نے دیکھا وہ تو بڑا ٹف سا کام ہوتا ہے, مردوں سے بھی نہیں ہوتا, بڑا روب دبے والا کام ہے, لوگوں سے پوچھنا, لوگوں کو بتانا, ساری چیزیں کرنی. تو جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اچھا, ایک جو مسکنسیپشن چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے نا, ہم ہر چیز کی کامیابی کو اٹیچ کر دیتے ہیں روب دبدبے کے ساتھ, جو فزیکل پار کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں, جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے. کیونکہ آپ چیزوں کی, پروجیکٹس کی, انویسٹیگیشنز کی, کسی بھی چیز کی کامیابی سوائے ریسلنگ کے, کسی بھی چیز کی کامیابی جو ہے نا آپ کی فزیکل اسٹرینتھ پہ, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے kg اٹھا لیا یا آپ نے کتنی زور سے پنچ مارا, ان چیزوں سے نہیں ہوتا. جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا وہ 100% آپ کی مائنڈ کی گیم ہوتی ہے. آپ نے چیزوں کو کس طرح سے نکالنا ہے, کیا چیز آپ اس کو مین اس میں پوائنٹ کیا ہے, آپ نے انٹیروگیشن کرنی ہے تو آپ نے کس طرح سے کرنی ہے, آپ نے کیا سوال پوچھنے ہیں, آپ نے وہاں پر اس کا ریئیکشن نوٹ کرنا ہے, اس کا وہاں پر ایکسپریشن, آپ نے اس کے جوابات کس طرح کیا ہے, کس طرح کی چیزیں وہ بتا رہا ہے, وہ کیا سب چل رہا ہے, پھر وہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کو لنک اپ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو روب دبدبا, پاور, فزیکل اسٹرینتھ سے ہٹ جاتی ہیں, وہ آ جاتی ہے آپ کی مینٹل گیم ساری, آپ کے دماغ. یہ میں نے بات اس لیے بھی کی کہ اگر آپ کی انویسٹیگیشن میں کوئی چور آ گیا, کوئی اس طرح کریمنل بندہ آ گیا, کیا وہ پیار سے مان جاتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آتے ہی چور اور کریمنل ہیں, اور دوسری بات یہ کہ پیار سے, دیکھیے ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے, چاہے ہم پیار سے کریں, چاہے ہم نے طریقہ ہر چیز کے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کون سا لیول ہم نے کس چیز پہ جا کے کس طرح کا. نہیں, کوئی ایسے چور بھی آتے ہیں جو پیار سے بھی مان جاتے ہیں. دیکھیے جس نے پیار سے ماننا ہو نا وہ چوری نہیں کرتا, جس نے پیار سے چیزیں سمجھ جانی ہے نا پھر وہ کرمنل ایکٹ میں نہیں آتا ہے, وہ پھر انسان کا بچہ بن کے کام کرتا ہے. کیونکہ پیار سے اگر ماننا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی بات مانے گا, اپنی ماں کی بات سب سے پہلے مانے گا, جو پیار سے سمجھائے گی کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. ہاں اچھا ماشاء اللہ. تو مطلب اس کا ایکسپیرینس یہ انویسٹیگیشن کا کیسا رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت اچھا رہا. اس میں کچھ اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے یا کریمنل لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے؟ ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارے پاس اچھے لوگ بھی ہیں آتے ہیں, ہمارے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں, تو دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ. اچھا جی, ڈولفن بھی ہو گیا, انویسٹیگیشن بھی ہو گئی. اب ہم ذرا آپ کے اصل جو آپ کی آج کل ڈیوٹیز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو, کسی بھی جگہ کو, اگر کسی اس کی تہذیب کو, اس کے مہذب پن کو اگر آپ نے ماپنا ہو, اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کی ٹریفک کو دیکھیں, ٹریفک رولز دیکھیں, وہاں کے ٹریفک کے سسٹم کو دیکھیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم کتنی تہذیب یافتہ ہے یا اس میں کتنے مینرز ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیا اتنے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہمارے پاکستان کی ٹریفک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مینیج نہیں ہو پاتی؟ آپ اس فیلڈ میں آئیں, آپ نے ٹریفک میں کام کیا, کیا سمجھتی ہیں کہ کیا گنجائش ہے اس میں کہ اس کو بہتر کیا جا سکے؟ ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے, ہر چیز میں اسپیس ہوتی ہے کہ اس میں امپروومنٹ لائی جا سکے. آپ نے بات کی پاکستان سے اب تک جو ہے وہ ٹریفک کے بہت سے مسائل. پرابلم یہ آتی ہے جب میں گجرانوالہ میں آئی تو میں نے یہ چیزیں اس کی ڈیٹیل جب چیک کی, گجرانوالہ کی پاپولیشن 6 ملین کو کراس کر رہی ہے. انفراسٹرکچر تو وہی سیم ہے, روڈس تو وہی ہیں, انہی کے اوپر مزید دکانیں بنتی جا رہی ہیں, ریزیڈینشیل ایریا کو کمرشل ایریا میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. گاڑیوں کی جو رجسٹرڈ وہیکل ہیں اس وقت ہمارے پاس گجرانوالہ میں وہ 2 ملین ہو چکی ہوئی ہیں.
جس میں آپ کی چاند گاڑیاں بھی ہیں, آپ کے رکشے بھی ہیں, آپ کی دوسری وہیکلس بھی ہیں, ہیوی کنٹینر, تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. انفراسٹرکچر وہی ہے, روڈس وہی ہیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہیکلس کا استعمال بھی زیادہ ہو گیا, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, وسائل ہمارے اتنے ہی لمیٹڈ ہیں. اب ایک روڈ جس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہاں پر ڈیلی کی آپ کی 200 فار ایگزامپل 200-300 بائکس جو ہے نا وہ ٹریول کر سکتی ہیں, مطلب اتنی اس کی کیپیسٹی بنی ہوا. اگر وہاں پر ہمارے ڈیلی کی جو وہ ریٹ بڑھ جائے 1000 پہ چلا جائے, ڈبل ٹرپل پہ چلا جائے, تو پرابلم بنے گی. اگر کوئی ایریا بنا ہے کہ وہاں پر 10 گھر کی سیوریج کا سسٹم ہے, آپ وہاں پر 100 گھر بنا دیں تو سیوریج کا پرابلم آ جائے گا. اسی طرح سے الیکٹریسٹی کا پرابلم آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک کیوں جو ہے نا ابھی تک ایشوز بنتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ایک بہت بڑی جو نیگیٹو ٹینڈنسی ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دے فیل پراؤڈ وین دے بریک دی لاس. جی, وہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے, وہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے نا, مطلب کرائم تب تک کرائم ہے اگر آپ پکڑے گئے ہو, اگر نہیں پکڑے گئے وائلیشن تب تک وائلیشن ہے جب آپ پکڑے گئے, اگر نہیں پکڑے گئے تو یہ ایک فن ایکٹیویٹی ہے. بہت سے لوگ آپ ون وے وائلیشن کرنے والے کو, ریش ڈرائیونگ کرنے والے کو روکیں گے تو وہ آپ کو گھر کے 100 مسائل گرما دیں گے. میں جلدی میں تھا, میرے گھر پہ مجھے یہ پرابلم ہوگی. سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کا وہ ذکر کریں گے, اپنی بیوی کا وہ ذکر کریں گے. میری ماں بہت بیمار ہے, میں اس کے لیے جا رہا تھا, مجھے بیوی کا میرا کام تھا. مطلب یہ والی انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ایک رکھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے جی پرابلمس ہیں. ہیلمٹ نہیں پہنیں گے, ہیلمٹ کے 100 بہانے آ جائیں گے. جی دیکھیں جی, ایک ٹائم پہ اگر میرا وارڈن ایک بندے کو روکتا ہے تو وہ کہے گا مجھے ہی کیوں روکا, وہ 10 لوگ اور ساتھ جا رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں روکا, بھائی آپ سے فری ہو کے وہ اس کو بھی کرے. یہ لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس ٹائم پر جتنا میری ایجوکیشن ٹیم نے کام کیا ہے, گجرانوالہ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے, اسکول, کالج, فیکٹریز, آفیسز, روڈ, کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پر وہ لوگ جا کے انہوں نے بتایا نہ ہو کہ آپ جب روڈ کے اوپر آ گئے ہو نا, چاہے آپ پیدل چل رہے ہو, چاہے آپ سائیکل پر ہو, آپ بائک پر ہو, آپ گاڑی پر ہو, یہ رولز ہیں جو کہ آپ کی چوائس نہیں ہے, اس کو آپ نے کمپلائنس کرنی ہے یا نہیں. یو آر لیگلی باؤنڈ, تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر نہیں فالو کریں گے تو دیز آر دی پنشمنٹ, دیز آر دی چالانس. اس کے بعد لوگ اگر یہ کہیں ہمیں نہیں پتا, تو یہ بات ہے, سب کو پتہ ہے. اسکول کالجز میں جا رہے ہیں, پرابلم کیا آتی ہے, ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ یہ رائٹ سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب گاڑی میں نے نکال لی, میں روڈ کے اوپر آ گیا, بس یہ ساری کی ساری روڈ میری ہی ہے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر میرے وارڈن نے روکنا ہے تو ہم نے, ہمارے سوسائٹی کی ایک بہت بڑی اور پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایگو کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ایگو کا ایشو بن گیا. مجھے ٹریفک وارڈن نے کیسے روکا ہے, میں اتنے لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہوں, تو ٹریفک وارڈن کی ہمت کیسے ہوئی. حالانکہ بات یہ ہے کہ ٹریفک وارڈن ہو یا ایک سمپل ٹریفک کا کوئی بندہ ہو جس کا کوئی ڈیزگنیشن بھی نہیں ہے, اگر وہ بھی اگر ایسے ہاتھ دے دے تو رکنا ہے, اس کا مطلب ہے رکنا ہے. لوگ ہمارے وارڈنس کو ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, وارڈن, ٹی اے ہمارا جس کو ہم ٹریفک اسسٹنٹ بولتے ہیں, یا ہمارے جو سینئر رینک کے آفیسر, دے آر ریپرزینٹنگ اسٹیٹ. جی, اسٹیٹ نے کہا ہے کہ یہ رولز آپ پہ لگتے ہیں, اور ان کو انفورس کرنے کے لیے ہم نے یہ بندے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں, یہ ہمارے رولز کو انفورس کریں گے. اب ہم جب ایک بندے کے اوپر گاڑی چڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پوری ایفرٹ, انٹینشنلی ایفرٹ کی ہے اسٹیٹ کے اوپر گاڑی چڑھانے کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ خرابی کہاں سے دیکھتے ہیں؟ کیا معاشرے کی تربیت نسل در نسل نہیں ہوئی, یا ہم سیکھنا نہیں چاہتے, یا ہم کرنا نہیں چاہتے, یا ہم اس چیز کو بالکل لائٹ لیتے ہیں, یا ہمارے جو لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے, کہاں پہ آ کے ہم لوگ خراب ہیں؟ کیا اس خرابی کو ہم دور نہیں کر سکتے کسی طریقے سے؟ آپ نے خود بات کی تربیت کی, ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن تربیت کون کرے گا؟ وہ ایک بندہ جو اب خود ٹریفک رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے, وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا؟
وہ تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے تو وائلیشن کر رہا ہے نا, اس کا بچہ اس کا مطلب وہی سیکھے گا. آپ گھر میں عورت کو مار رہے ہو, آپ کا بیٹا وہی سیکھے گا. آپ کی بیٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ عورت کو مارنا جو ہے نا کوئی کرائم نہیں ہے, عورت کو مار پڑتی ہے. اور ہماری مائیں ہمیں کہتی ہیں گھر بسانے کے لیے نا ماریں کھانی پڑتی ہیں, کیونکہ ہماری ماؤں نے, ہمارے گھر والوں نے ہمیں یہ چیز سکھا دی. تو کون تربیت کرے گا؟ ہمارے اسکول کالجز جو کہ اسی سوسائٹی میں سے نکل کر آئے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اگر میں روڈ کے اوپر جا رہی ہوں, میں ایز اے پولیس آفیسر بات نہیں کر رہی, ایک کامن سٹیزن کی بات کر رہی ہوں, میں روڈ پر جا رہی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری گاڑی سیدھی جائے اور آگے مجھے ٹریفک نہ ملے. تو اسی طرح سے اگلے بندے کی بھی خواہش ہے کہ میری گاڑی سیدھی جائے اور مجھے ٹریفک نہ ملے. تو ضروری یہ ہے کہ پھر میں اپنی لین میں بھی رہوں اور اگلے کی گاڑی کو بھی ڈسٹرب نہ کروں. جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے, ایک دفعہ ہم وہ دیکھ لیں کہ اگلے بندے کے لیے وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ٹریفک جا رہی ہوتی ہے نا, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے میں نکل جاؤں, دوسرا چاہے جو مرضی ہو جائے. اچھا, بات یہ ہے اس موضوع پہ بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تو آپ کے ساتھ ذرا ایک انٹروڈکشن ہے آپ کا, اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. نیکسٹ ہم ٹریفک کو نا ریگولر ڈسکشن کے لیے ہم پروگرام کیا کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک سب سے ضروری چیز ہے وہ تربیت ہے. جب تک ہم بتائیں گے نہیں, اور پھر آگے اور بھی بہت سی خامیاں ہیں جہاں پہ انکروچمنٹس ہیں, روڈز بند ہیں, لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور کبھی آپ پہ بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتے ہوں گے, آپ کے بہت زیادہ لوگ جو یہ بھی مطلب کسی نہ کسی وسیلے سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپروچ بھی کرتے ہوں گے, تو آپ کے لیے تو بہت مشکل وہ چیز ہوتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے شہر میں میرا خیال ہزاروں کے حساب سے چاند گاڑیاں چل رہی ہیں, نہ ان کی نمبر پلیٹ ہے, نہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, اس کو یہ نہیں پتہ موٹر سائیکل چلانا وہ جانتا نہیں ہے, وہ اتنا پیچھے لوڈ لے کے جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں پچھلی جو گاڑی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس کی, اور آگے وہ کدھر جا رہا ہے. یہ چیزیں تو ٹریفک میں پرابلم پیدا کریں گی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آج تک کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو انکروچمنٹ کی میں نے بات کی, اس میں سب معذرت کے ساتھ کہ وہ انجمان تاجران اور یہ وہ سب لوگ انوالو ہوتے ہیں. کسی کو ٹائر کی دکان ہے, اس نے باہر سجائی ہوئی ہے, کسی کے پھل کی دکان ہے, اس نے باہر سجائی ہے. کیا ہمارے لاز جو ہیں وہ اتنے ایسے ہیں کہ ہم اس سے ان کو استعمال نہیں کر سکتے؟ پھر جب استعمال کی باری آتی ہے پھر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر آپ کی ٹریفک پولیس کی طرف سے دیکھیں, ہمارے گوجرانوالہ میں آج تک کبھی کوئی ایسا اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا شہر, اتنی روڈز, اتنی سائڈوں پہ نکلنے والی روڈ, آج تک کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کبھی ٹریفک کا کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے, اس کو جب زیادہ دھوپ لگتی ہے سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے, ٹریفک خود اپنے آپ چلتی. کیا کیسے ہم ٹھیک کریں گے اس کو؟ 3 کویسچن آپ نے کیے, میں 1 بائی 1 سب کا آنسر کروں گی. سب سے پہلے آنسر کروں گی آپ کے لاسٹ کویسچن کا. ٹریفک سگنل, ٹریفک لائٹس نہیں ہیں گجرانوالہ میں. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹریفک لائٹس کو لگوانا, ان کو ریگولیٹ کرنا ٹریفک پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ پھر اس کا مطلب ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے جس کو میں جب سے آئی ہوں کوئی 8 سے 9 لیٹر میں لکھ چکی ہوں, میٹنگس میں پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں کہ ہمیں یہاں پر ٹریفک سگنلز لگانے کی ضرورت ہے. جو لگے ہوئے ہیں وہ خراب ہیں, اس کو کائنڈلی ریپلیس کر دیں تھوڑے سے لیٹسٹ یا اپ ڈیٹ اس کی جو ماڈل ہے ان کے ساتھ. ابھی تک نہیں کام ہوا اور امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی ہو جائے گا. آپ کے دور میں ہو جائے گا. پوری کوشش ہے, پوری امید بھی ہے. اب تک میں بہت سے لیٹر لکھ چکی ہوں, میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں. مجھے چونکہ میں تھوڑی سی پازیٹیو کریکٹر کی ہوں, مجھے پازیٹیوٹی زیادہ چیزوں میں نظر آتی ہے, تو اس لیے میں بڑی پر امید ہوں کہ ہو جائے گا یہ کام. سیکنڈ, آپ نے بات کی کہ دکانوں نے باہر چیزیں لگائی ہوتی ہیں, انکروچمنٹ کیا ہوتا ہے. انکروچمنٹ کا بھی ایک سیپریٹ ایک ادارہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹیمپرری جو انکروچمنٹ ہوتی ہے ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ ریموو بھی کرتے ہیں. ایک جو الگ سے انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کارپوریشن کا, وہ لوگ بھی آپریشنس کرتے ہیں.
ایک دفعہ ریموو کرتے ہیں, اگلی بار لوگ پھر لے کر آتے ہیں, ریموو کرتے ہیں پھر لے کر آتے ہیں. لوگ باقاعدہ وہاں پر بد دعائیں دیتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں آلٹرنیٹ پرووائڈ کر دیں. وہ اب آپ نے تو نہیں کرنا, وہ ہمارا کام نہیں ہوتا, ہم نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی شاپ ہے اور آپ نے جتنی آپ کی شاپ ہے اتنی ہی آپ روڈ کی جگہ کو آکوپائی کر کے اپنی چیزوں کو ڈسپلے کر دو گے, تو اس کا مطلب ہے جو آپ روڈ کے ہزاروں لوگوں کے لیے ایک ہرڈل کریٹ کر رہے ہو. یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک بندے کو دیکھوں یا ہزاروں لوگوں کو گزرنے کے, پھر ایک بندہ جو ہے اسی طرح سے مل کے جہاں دکانوں والے ہوتے ہیں پروٹیسٹ والی صورتحال بناتے ہیں, پھر ہم جب چالان کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں, پھر اسی طرح سے ہمارے اوپر خبریں لگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی غریب عوام کا جینا دوبر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. جبکہ ایک بڑی کلیئر بات ہوتی ہے کہ ان کے جو چالان کی اماؤنٹ جو پے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتی, وہ اسٹیٹ کو چلی جاتی ہے, گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے, ہمارے وہ اکاؤنٹ میں بھی جمع نہیں ہوتے. وہ ہم نے اس کو رسید کاٹ دی, ہم نے اس کا, اور وہ آن لائن پے کرتا ہے, ہم کیش بھی اس میں نہیں لیتے, ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. پرابلم آ جاتی ہے, وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں جی, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک بات, ایک وائلیشن, ایک کرائم کر کے اس کی جسٹیفیکیشن میں ہزاروں ایسی چیزیں لے آتے ہیں جس کو ایموشنل ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو مورلی جو ہے نا وہ اس کو کر سکیں کہ جی وہ انڈر پریشر آ جائے. جبکہ لا کے سامنے کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے, جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یہ والی اس میں آ جاتی ہے. ہماری روڈس بہت ٹوٹی ہوئی ہیں, ہماری روڈس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہماری ٹریفک بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, ہمارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو یو ٹرنس بنے ہوئے ہیں, یو ٹرنس کے اوپر ہم بہت بار لکھ کے چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. سب سے اہم پوائنٹ آپ کا, جو آپ نے چنگچی رکشوں کی بات کی, چنگچی رکشے ایک بڑی تعداد میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں, بنتے ہیں یہیں پر بنتے ہیں, پاکستان میں ہی بنتے ہیں, امپورٹ تو نہیں ہو کے آ رہے نا, یہیں پر بنتے ہیں, اسی طرح سے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. ڈیمانڈ ان کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. بہت سے چنگچی رکشے اب رجسٹرڈ ہیں, کچھ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن ہوتا ہے. یہ لوگ جگہ جگہ پر اپنے پارکنگ سٹینڈ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے اگینسٹ آپریشن کرتے ہیں, ہم ان کو چالان کرتے ہیں, ایک بار چالان, دو بار چالان, پھر ہم ان کی FIR کرتے ہیں روڈ بلاک پر. یہ لڑتے جھگڑتے ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے بیک اپ کے لیے ہی اسی سوسائٹی میں سے لوگ آتے ہیں, جو کہ ہر طرح کے ایلیگیشن لگاتے ہیں. ہر نیوز پیپر پہ خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی چاند گاڑی والوں کے ایکشن لینا شروع کر دیا, کیا وجہ ہے, یہ ڈفرینٹ ایلیگیشنس لگا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو وہاں سے ریموو کرواتے ہیں, ایک پوائنٹ سے ریموو کرواتے ہیں, وہ جا کے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے بھی کسٹمر ادھر ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی ایک جگہ دے دیتے ہیں, آپ اس جگہ سے آگے نہ آئیے, لیکن ہم ان کو اگر 10 فٹ کی لائن لگا کے دیتے ہیں نا, تو آپ یہاں سے 2 اسٹیپ آگے جائیں, وہ 15 فٹ وائلیٹ کر کے خود آ جاتے ہیں روڈ کے اوپر. پھر ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے, ہم ان کے اگینسٹ بھرپور ایکشن لیتے ہیں, چالان ہم کرتے ہیں. اور جب سے میں آئی ہوں چالانی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. اچھا, چالان کی آپ نے بات کی, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کا کام صرف چالان کرتا ہے, جس کو پکڑتے ہیں چالان کاٹ کے دے دیتے ہیں, ادھر ہی جمع کرتے ہیں. وہ صرف ان کو ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے چالان جو ہے نا پر ڈے کرنے ہیں ہر ٹریفک آفیسر کو. تو کیا یہ بات کسی حد تک سچ ہے یا ویسے ہی ہے؟ دیکھیں, چالان کیوں ہوگا؟ آپ روڈ پر ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی, آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, آپ کی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی, آپ نے 1 وے کی وائلیشن کر دی ہے, آپ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہو, ہم آپ کو روکیں گے, آپ کا چالان ہوگا, پھر تو آپ کو لگے گا کہ ٹارگیٹ ہے. ٹریفک پولیس کا تو صرف کام ہی چالان کرنا ہے. اچھا, آپ نے وائلیشن کی ہے, آپ نے چالان اس نے بھر دیا, آپ نے 1000 کا یا 2 کا کیا, جب اس نے 2000 روپیہ دے دیا, جمع کروا دیا, کیا وہ اپنی اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگتا ہے وہ اس سے آزاد ہو گیا؟ اب یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا چالان ہوا ہے آپ کی وائلیشن کے اوپر, اب آپ پھر بھی اس کو نہیں سمجھیں گے, یہ قوم نہیں سمجھے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا وہ ایلیگیشن جو لگا اس کے ہر چیز کا جو ایلیگیشن ہے نا, ہر چیز کا, اگر آپ دوران ڈرائیونگ فون سن رہے ہو تو اس کا ایک پنشمنٹ ہے چالان کی فارم میں, ٹھیک ہے,
اور ہم پھر اس کی ایلیگیشن جتنا ہے پروو ہو گیا اتنی ہی ہم اس کی چالان کر سکتے ہیں. وہ ادھر وہ لگ گیا جناب, اس نے آپ کو پیسے دے دیے, جمع کروا دیے, تھوڑا آگے جا کے وہ پھر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب وہ چیز جو ہے ہم ختم تو نہ کر سکے نا, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ چالان کے باوجود بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہو. ٹریفک پولیس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا. آپ کن لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی نیشن کے اگینسٹ نہیں بولوں گی, کیونکہ میں نے یہ پہلے کہا میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں, آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر میں سمجھ سکتی ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں, تو ہزاروں لوگ اور بھی ہوں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک دفعہ چالان ہوتا ہے, جیب سے 2000 جاتا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کام نہیں کرنا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں ایک FM ریڈیو پہ نا شرسے کی بات ہے, یہاں پہ جو سٹی ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کر رہا تھا. ان دنوں میں یہ پنڈی والا نا فلائی اوور بن رہا تھا. میں نے ان سے ایک کویشچن کیا, میں نے کہا جی آپ کو پتہ تھا کہ یہ فلائی اوور بننا ہے, تو آپ نے ٹریفک کو کوئی ایسا ارینج کرتے, کسی کو ادھر سے راستہ دیتے, ادھر سے راستہ دیتے؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے, پھر مجھے کہنے لگے بات پتہ کیا ہے, ہماری ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن نہیں تھی, اس وجہ سے یہ کام ایسے ہوا ہے. تو ویسے بھی ٹریفک اور پانی جو ہے نا اپنا راستہ خود بنا لیتے. بالکل غلط بات ہے, میں بالکل ایگری نہیں کروں گی. جب بھی کوئی چیز بنتی ہے, انٹیمیٹ ہوتا ہے, جب ایک میرا ایریا ہے, جورسڈکشن میری ہے, میرا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے, وہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے اور وہاں سے ٹریفک کی پرابلم ہو رہی ہے, میں بالکل اس کی ڈائیورشن لگاؤں گی. میں اس کو وہاں پر لوگوں کو راستہ دوں گی. میں اس کو اس بات پہ نہیں کر دوں گی جیسے آپ نے کہا کہ جی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اپنے ایریا میں جس ایریا کو میں کمانڈ کر رہی ہوں, جس ایریا کے لیے میں رسپانسبل ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں میرے جو وہاں پر 200 لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں سے ہمیں رپورٹ آتی ہے کہ جی یہاں پر یہ پرابلم ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پر آتی ہے کہ یہاں پر جلسہ ہے, یہاں سے یہ والا ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے, یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یہ روڈ ٹوٹ گئی ہے, یہاں پر یہ ٹریفک کا تھوڑا سا زیادہ برڈن ہو گیا, تو ہم اس کو اسی طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات قطعاً نہیں کہی جا سکتی کہ جی چونکہ فلائی اوور بن رہا تھا تو مجھے نظر نہیں آیا, نہیں, یہ بات بالکل بھی ایسے. اچھا چلیں, معاملات بہت سے ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں چند ایک میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. یہ آپ نے جو یو ٹرنس کی بات کی, کسی کو اگر اس سائڈ پہ جانا ہے اس کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اس لین میں رہے اور وہاں سے یو ٹرن لے لیں. لیکن ہم سب لوگ ایسے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لائن لگی ہوئی اسے میں اوپر سے ہو کے آ کے تو میں یو ٹرن اوپر سے لے لوں. اس سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, جو صحیح چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چل سکتے. کیا اس کو کوئی یو ٹرن کوئی آپ نے پلان کیا, کوئی اپنی انجینئرنگ کوئی ڈپارٹمنٹ کو ساتھ ملا کے کہ یو ٹرن کے لیے پہلے ایک لین, اس سے پہلے ایک لین ہونی چاہیے جس میں ریٹرن لینا ہے وہ پہلے وہاں پہ چلا جائے, اس کے بعد ایزیلی وہ, تاکہ پچھلی ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہوتا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ یو ٹرن ہوتے ہیں کہ آپ نے جس سے یو ٹرن لینا ہے اس کو ہم الگ سے ایک لین بنا دیتے ہیں جو یو ٹرن کے قریب ہوتے ہیں, تاکہ جسے ٹرن لینا ہے وہ اس پہ ایکسٹریم رائٹ پر آ جائے, وہ یہاں لیفٹ پہ چلا جائے, اس طرح سے ہوتی ہے. مطلب اس کو کوئی پلان کر رہے ہیں آپ؟ یو ٹرن ہوتا ہے جو میرا ایریا آتا ہے, جو ٹریفک کا ایریا آتا ہے, جس کو ٹریفک پولیس ڈیل کرتی ہے, اس ایریا میں جتنے بھی یو ٹرنس آئے ہوئے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے اس سب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کس یو ٹرن کو ہم نے ختم کرنا ہے, کس یو ٹرن پر ہم نے اس طرح سے کرنا ہے, کس کو ہم نے ہیڈ ٹو ہیڈ یو ٹرن دینا ہے, کہاں پر یو ٹرن جو ہے وہ زیادہ ڈسٹینس پہ بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ کوئی 100-200 روپے کا پیٹرول بچانے کے لیے وہاں سے ون وے کی وائلیشن کرتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے. تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے بھیج دی گئی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر ورک بھی ہو رہا ہے. جیسے ایک نئی روڈ شیخوپورہ روڈ بنی ہے, اس کا ہمیں پرابلم آ رہا تھا, اور میں نے اسی ٹائم پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ایک تو یو ٹرن بہت زیادہ ڈسٹینس پر ہے, بہت فار ہیں دونوں, ایک یو ٹرن اور دوسرے میں بہت زیادہ ڈسٹینس آتا ہے, لوگ ون وے کی وائلیشن کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یو ٹرن کی ہائٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. جی جی, لوگ بہت ایزیلی گاڑی جو ہے نا اس کے اوپر سے لے کے چلے جاتے ہیں, اور جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ ان کو تو دھکا لگانے کی یا زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ایزیلی وہاں سے جو ہے نا ڈیوائڈر کے اوپر سے ہی چلی جاتی ہے. تو وہ ڈیوائڈر کو بھی کس طرح سے امپروو کرنا ہے وہ بھی ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا. اچھا, اس میں آپ کے لیے بھی تو بڑے مسائل ہیں نا. آپ اگر اس کی ڈائیورشن کے لیے وہ لگاتے ہیں, وہ اس میں کوئی چیز لگاتے ہیں, وہ شام کو کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے, ایسے بھی تو ہوتا ہے نا. مطلب نہیں, یہ اتنا بھی نہیں ہے.
وہ آپ کی سوسائٹی کو نا کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پہ، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ڈائیورشن لگائی کوئی اٹھا کے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈائیورشن لگاتے ہیں پھر لوگ اس طرف نکلتے ہیں، رش ہو جاتا ہے وہاں پر، برڈن آ جاتا ہے، ٹریفک کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ڈائیورشن لگی ہوتی ہے نا، مین روڈ بند ہوتی ہے، جب بھی ڈائیورشن لگائیں گے وہ راستہ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، تو وہ ذرا ہے اس کا وہ ٹریفک ہے وہاں پر تھوڑا سا اس کا برڈن ہوتا ہے، زیادہ اس کا دباؤ ہو جاتا ہے. ادروائز ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. اور جب ڈائیورشن لگتی ہے نا، وہ کوئی 2 ہفتوں کے ڈائیورشن 2 ہفتے یا 10 دن کے لیے تب ہوتی ہیں جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تب عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے گزرنا، نہیں تو وہ آگے جائیں گے ٹوٹے ہوئے راستے. اچھا ایک اور مسئلہ جو اصل مسئلہ ہے اور وہ ٹریفک میں بڑا ایک ہرڈل ہے، یہ مانگنے والے سب ٹریفک سگنل پہ یو ٹرنس پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور جہاں پہ وہاں پہ پھر ان کی وجہ سے ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ گجرانوالہ میں ٹریفک سگنل نہیں ہے. جی نہیں، سگنل تو نہیں ہے، یو ٹرن تو ہے نا. تو وہ یو ٹرن پہ یہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے، یہ جتنے بھی آپ بات کریں وہ سگنل پر ہوتے ہیں. تو وہ اب بہت حد تک پرابلم اس طرح سالو ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفک سگنل نہیں ہے. کچھ دن پہلے اسی طرح سے کسی نے کوئی یہاں پر کوئی ہائی پروفائل وزٹ تھا اور وہ موومنٹ ہونی تھی، تو مجھے میسج ملا کہ سگنل فری ٹریفک دینی ہے. میں نے کہا مبارک ہو سر، یہاں پر سگنل نہیں ہے. یہ کچھ مطلب ہے سارا سگنل یہاں پر وہ ہم لوگ جو ہے اس پہ ریلیکس بیٹھے ہوئے، سگنل نہیں ہے. تو وہ آگے جواب میں پھر ہنسی ہی مجھے سنائی دی کہ یہ بھی ایک اچھا جواب ہے. اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ٹریفک تھیم پارک کا کوئی منصوبہ بنایا، وہ کیا ہے؟ ٹریفک تھیم پارک بنایا، آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ وائلیشن کے اوپر چالان کر دیا بندہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہم ایفرٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو لیگل ایکشن لیں، جو ان کی پنشمنٹ بنتی ہے وہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کا کام بھی کرتے رہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری ٹیم ہر جگہ کام کر رہی ہے اویئرنیس کے لیے. ہم نے کینٹ کے ایریا میں ٹریفک تھیم پارک بنایا، ایک اسکول کے اپوزٹ بنایا. اس کا بیسک پرپز یہی تھا کہ اپنی یوتھ کو، چلے جو لوگ اس ایج کے اس حصہ میں چلے گئے ہوئے ہیں جو چیزوں کو اتنی آسانی سے ابزارو نہیں کرتے، اتنی آسانی سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا اس کی کمپلائنس نہیں کرتے، تو ہماری یوتھ جو ہمارے اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں وہ اس وقت اس فیز میں ہے کہ ان کا کریکٹر بلڈ ہو رہا ہے، مطلب وہ چیز کو جلدی سمجھ سکتے ہیں. تو وہاں پر جب جائیں گے اور ان کو ایک اچھی خوبصورت چیزیں بنی ہوئی دکھیں گی تو وہ ان کو پڑھیں گے، اور اس میں اگر 10 باتیں لکھی ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں 2-3 باتیں اس کے دماغ میں رہ جائیں گی اس بچے کے. خواتین کا ہمارا ایک ٹارگٹ تھا کہ خواتین جب یہاں سے واک کرے گی تو وہ دیکھیں گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوں تو وہ ان کو سمجھائیں کہ نہیں یہ مت کرو، چالان ہو جائے گا، ٹریفک پولیس روک لے گی. تو اس پرپز کے تحت ہم نے اس انٹینشن کے ساتھ کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر سکیں، ہم نے تھیم پارک بنایا. اچھا جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ٹریفک پولیس جو ہے آپ کی، یہ بیچارے ان کے حالات ٹھیک نہیں مجھے لگتے. مطلب حالات اس سینس میں کہ جتنی ان کی محنت ہے، جتنی ان کی کاوش ہے، جو یہ کرتے ہیں، ہم گرمیوں میں چھپتے پھرتے ہیں، وہ گرمی میں بیچارے پتہ نہیں کتنے ٹیمپریچر 50 ڈگری کے اوپر وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کا دھیان بھی رکھتے ہیں آپ یا ان کو ایسے چھوڑا ہوا ہے ان کے لیے؟ بالکل ان کا دھیان رکھا جاتا ہے. یہ لاوارث فورس نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں. ان کے جو کمانڈر ہیں ان کے وارث ہوتے ہیں. ہمارا کمانڈر، ہمارے وارث ہمارے آئی جی صاحب ہیں. آئی جی صاحب نے کسی موقع پر بھی ان لوگوں کا کوئی خاص ان کے لیے. اسی طرح سے ٹریفک پولیس بھی لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں. میں ہوں ان کی رسپانسبل، ان کی ویلفیئر کے لیے میں رسپانسبل ہوں. جو ڈیوٹی ہے وہ تو انہوں نے کرنی ہے، بے شک. وہ چاہے دھوپ ہے، چاہے سردی ہے، چاہے طوفان ہے، وہ ڈیوٹی کرنی ہے. جیسے میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، انہوں نے بھی لازمی وہ ڈیوٹی کرنی ہے. ڈیوٹی کو ہم نے کس طرح سے کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں؟ دوران ڈیوٹی اگر ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے. یا ہم نے ان کی اب 45 ڈگری ٹیمپریچر ہو گیا ہے تو ان کا پانی کا ارینج کرنا میری ذمہ داری ہے، ہم نے بالکل کیا ہوا ہے. ہر ایک کے پاس واٹر باٹلس ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ہر بندہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے پاس اس کے پانی کی بوتل. اب ان بوتلوں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا ہوا ہے تاکہ پانی صحیح
نیٹ اینڈ کلین واٹر بھی ہو. اس کو پرووائڈ کیسے کرنا ہے, ہمارے پاس کولر بھی موجود ہے, ہمارے سیکٹر انچارجز کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈیوٹی بھی چیک کرے, ٹریفک کو بھی دیکھے, اور ہر پوائنٹ کے اوپر اپنے اسٹاف کو پانی بھی وہاں پر صاف دے. نہیں کیا آپ کو یہ تو چلیں آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, ان کا دھیان رکھتا ہے, کیا آپ پبلک کو کوئی ایسی اویئرنیس نہیں دے سکتے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ یہ بھی ہم میں سے ہیں, ان کا بھی دھیان رکھا کریں؟ میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ مت ہمارا دھیان رکھے, آپ کائنڈلی وہ کام کر لیں جو آپ کا کرنے کا بنتا ہے, یعنی کہ ٹریفک رولز کو فالو کر لیں. آپ مت ہمیں پانی پوچھیں, آپ مت ہمارے لیے فکر مند, لیکن ہمارا ویلفیئر کب ہے, ہمارا آپ کیسے خیال کر سکتے ہو, ہمارے اس طرح سے خیال کر سکتے ہو کہ آپ ٹریفک رولز کو فالو کر لو. وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹریفک رولز کو فالو کر لو گے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی کہ آپ کا کام آسان ہوگا, آسان ہو جائے گا, تو وہ ان کی بھی تکلیف کم ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اس بات سے خوشی نہیں ملتی کہ آپ ہمارے لیے پھول لے کر آ جائیں, ہمیں اس بات سے خوشی نہیں ملتی کہ آپ نے پانی کی 2 بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں, شربت اٹھا کے لے آئے ہیں, ہمارے لیے کھانا لے آئے ہیں. آپ کو خوشی یہ ملتی ہے کہ کوئی اپنی لین میں جا رہے ہیں اسی میں چلتا ہے, اسی میں چلتا رہے, دوسروں کا بھی دھیان رکھے, اپنا بھی. بالکل ہمیں اس بات سے خوشی ملتی ہے, ہمارا بھی. اب تھوڑا سا اس کے اوپر یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بڑی بے ربط قسم کی ٹریفک, اسکول ٹائم, کالج ٹائم, کیا کوئی ایسا قانون ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر بننے والا کالج, ہر بننے والا ایسا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر اس کو پارکنگ کی ضرورت ہے وہ اپنی پارکنگ بنائے اور اپنا راستہ, یا اس کو کسی طریقے سے, میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس جو ہے بڑی خدمت کرتی ہے لیکن ان سے بھی یہ چیزیں مینیج نہیں ہوتی. دیکھیں جب آپ ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کر دیں گے وداؤٹ NOC, جی NOC ٹریفک پولیس ہے جو یہ آپ کو بتائے گی کہ یہاں پر ٹریفک فلو اتنا ہے, اس روڈ کے اوپر اتنی ٹریفک چل سکتی ہے, تو ہم اس کو NOC نہیں دیں گے. آپ اس NOC کے بغیر جب آپ ہر اسکول محلے میں اسکول کالج سٹارٹ کر دو گے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے, تو نہ صرف بچوں کی تربیت خراب ہوگی بلکہ ٹریفک بھی خراب ہوگی, اور ٹریفک خراب ہوتی ہے. ہم 10 بندے بھی لگا دیں کچھ نہیں ہوگا. ایک اسکول ہے جو ایک محلے میں بن گیا, ایک گلی میں بن گیا ہے, اس میں 500 بچہ آنا سٹارٹ ہو گیا, اس کو لینے کے لیے کوئی 600 گاڑی آ رہی ہے یا کوئی 300 گاڑی ہے, 200 گاڑی, جبکہ اس گلی میں سے گزرنے کے لیے بھی 4 موٹر سائیکلوں کی جگہ ہے, تو وہاں پر 50 گاڑیاں بھی آ جائیں تو آپ 10 بندے بھی لگا دیں, گاڑی نے تو اپنی اسپیڈ میں ہی اس میں سے نکلنا ہے نا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے, اسکول کی صورت میں ہے, کالج کی صورت میں ہے, یا ہاسپٹل کی صورت میں ہے, پلازا کی صورت میں ہے, مارکیٹ شاپنگ کا کچھ بھی ہے, ایٹ لیسٹ اس کا NOC ٹریفک پولیس سے جانا چاہیے کہ کیا ٹریفک پولیس اس کو مناسب سمجھ رہی ہے یا نہیں. اس چیز کو میں نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں نے لکھ کے بھیجا کہ ان کے NOC کینسل کیا جائے, کیونکہ جب یہ NOC لیتے ہیں نا اس میں پراپر پارکنگ شو کی ہوتی ہے. ہمارے تک تو وہ آتے نہیں ہیں نا, کہ ہمیں تو ابھی, کیونکہ میں اس کی رسپانسبلٹی اس لیے نہیں لیتی کیونکہ میں نے کوئی اسکول کالج کا NOC ایشو نہیں کیا ہوا, نہ ٹریفک سے ایشو ہوئے. جب یہ ہاسپٹل والے, اسکول والے آگے اپنا میپ اب لے کر آتے ہیں, اپنا NOC ان کو ملتا ہے, تو اس میں پراپر پارکنگ شو کی ہوتی ہے, لیکن جب وہ بنتا ہے وہ پارکنگ غائب ہوتی ہے. نہیں, جب وہ شو کرتے ہیں تو کیا کوئی ادارہ جو اس کو پاس کرتا ہے کیا وہ اس کو کنفرم نہیں کرتا کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ یہ آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے, وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو زیادہ بہتر اس کو جواب دے سکیں گے کہ وہ کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے لیے پھر ان کی طرف سے جواب آنا زیادہ مناسب ہے, کیونکہ میں کسی اور ادارے کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی. اچھا, یہ تو صرف باتیں ہم اس لیے کر رہی ہیں کہ ہمارے اندر کا دکھ ہے, ہمیں یہ آپس میں ڈسکس کریں گے. نہیں, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہمارا تو ہے کہ یہ اندر کا دکھ ہے, اس کو ہم باہر نکالیں گے, اس کا کوئی حل نکلے گا, کیونکہ یہ عوام خود ہی سب کر رہی ہوتی ہے. اچھا, آتے ہیں اب لائسنس کی طرف. اس کے اوپر میرے خیال آپ نے کافی اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, لائسنسنگ جو آپ کی ساری ہوتی ہے, تو اس میں خواتین کے لیے علیحدہ, مردوں کے لیے علیحدہ, تو تھوڑا پروسیس اس وقت کیسا جا رہا ہے اس میں؟
الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے, خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے. اسی وجہ سے ہم نے خواتین کے لیے سیپریٹ کاؤنٹر بنا دیے تاکہ بہت سی خواتین آتی ہیں نا, بہت سی ایسی جگہوں پر جانے سے اس لیے اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے سیپریٹ وہاں پر کاؤنٹر نہیں ہوتے, تو ہم نے ان کے لیے کاؤنٹر بنا دیا ہوا ہے تاکہ کوئی پریشانی دیکھے بغیر ان کا کام جو ہے نا پریورٹی پر, مطلب خواتین کمفرٹیبل ہیں اس میں. بالکل ان کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں. لائسنسنگ میں الحمدللہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی پنجاب میں ٹاپ پر رہے ہیں, اتنے لائسنس ہم نے ایشو کیے ہیں. اور کب لوگ ہمارے پاس لائسنس بنانے کے لیے, جب ہم نے ایک ایک گاڑی کو روک کے چیک کرنا شروع کیا کہ جی لائسنس آپ کے پاس لیکن کچھ تو شروع کیا نا تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ لائسنس کیوں ضروری ہے. لائسنس بالکل. آپ نے ایک سوال کیا بھی تھوڑی دیر پہلے جس میں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جب یو ٹرن, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہم نے یہ یو ٹرن کیسے لینا ہے, آگے سے کیسے مڑنا ہے. کیسے نہیں پتا؟ اس لیے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے ٹریننگ نہیں لی, انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہیں کیا جہاں پر یہ تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جب وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر کے لائسنس لے کے ڈرائیو کریں گے تو ان کو تب پتا ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے اپنے والد کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا, بس اسی طرح سے آپ کے والد نے گاڑی دے دی, چونکہ آپ کے پاس 4 پیسے ہیں, آپ نے ان کو گاڑی دے دی, بچے کو شوق ہے, آپ کسی مطلب آپ کو سینس ہی نہیں ہے کہ ٹریفک سگنل کیا ہے. ادھر لکھا ہوا ہے نو انٹری, اٹ مینس کہ نو انٹری. ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر وہاں سے ہی گزریں. جہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے وہ لوگ وہیں پہ تھوکتے ہیں, جہاں لکھا ہوتا ہے پارکنگ نو پارکنگ وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں. اور اچھا ایک اور بتا دیں ذرا جاتے جاتے مجھے کہ یہ جو کار لفٹ کرتے ہیں یہ کیوں بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, کوئی خاص گاڑی اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں, وہ بندہ گھومتا پھرتا ہے. کم از کم جہاں سے گاڑی اٹھاتے ہیں وہاں پہ کوئی نشانی چھوڑ کے جائیں کہ یہ گاڑی پولیس والے لے گئے ہیں, نہ کہ کوئی اور لے گیا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ کا چالان ہو گیا نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں نے رانگ پارک کی ہوئی ہے گاڑی, ابھی یہاں سے یہ لفٹ ہو جائے گی, پھر آپ وہاں پر بھرپور ڈرامہ شروع کر دیتے ہو, کہاں گئی گاڑی میری, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پتہ ہوتا ہے ویسے کہ کہاں سب کو پتہ ہوتا ہے, قریبی ڈمپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر, اور وہاں پر بندہ بھی موجود ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی لفٹ ہو گئی ہے, وہاں پر گاڑی آپ کی موجود ہے. پراپرلی انٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور کوئی خاص ایسا نہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی خاص گاڑی, ایسا نہیں ہوتا. ہر وہ گاڑی جو راستے میں خلل پیدا کر رہی ہے, وہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ منیر چوک ہے تو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے, وہاں سے گاڑی لفٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے ایک بندے کے لیے ہم نے ہزاروں لوگوں کو خوار نہیں کر دینا. نہیں اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے, یہ بھی قانونی بات ہے کہ آپ لفٹ کرنا آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں بڑی سینسٹیو سی جگہ ہوتی ہے. یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں پراپر NOC کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہاں پر ہے ان کی پارکنگ؟ اچھا یہ بالکل ہاسپٹلز کو پیشنٹ کا, لیکن جب یہ ہاسپٹل اوور چارج کرتے ہیں تب ان کو کیوں نہیں, وہ ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ سینسٹیو اس سینس میں ہوتی ہے کہ دیکھیں اب سول ہاسپٹل ہے, اس کے بعد ایمرجنسیز ہوتی ہیں, کسی کو ان کے پاس پارکنگ ہے, اس کو ایک بندہ کسی کو بنے ہوتے ہیں, ایک بندہ کسی پیشنٹ کو لے کے آیا, اسے اپنی ہوش نہیں ہے, وہ گاڑی کہیں کھڑی کر کے چلا جاتا ہے. ایسی چیزیں کوئی انسانی ہمدردی بھی دکھاتے ہیں آپ, یا ہر ایک کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارکنگ ایریا ایک ڈیفائن کر دیا ہوا ہے کہ یہاں پر پارک نہیں کرے, آپ تھوڑا سا آگے جا کے پارک کر سکتے ہیں, یہ والا ایریا اس ہاسپٹل کی یہ پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے تو آپ پھر وہاں پارک کریں نا. آپ اپنی پرابلم کو جسٹیفائی نہ کریں کہ جی میری چونکہ یہ پرابلم ہے تو لہٰذا ہزار لوگ اور بھی پرابلم فیس کریں کیونکہ یہ میری پرابلم ہے. آپ کی پرابلم ہے, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی پرابلم ہے, جینوئن پرابلم ہے, لیکن وہاں پر کوئی ڈیفائنڈ ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ جا کے گاڑی پارک کریں. ہاسپٹل والوں سے پوچھیں جس کی صرف 2 منٹ کی جو چیک اپ فی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے, ان کے جا کے وہ والے نقشے چیک کریں نا کہ جہاں سے اپروول ہوا ہے. اب ان کے پاس ایک آرڈر ہے, اس آرڈر کے تحت ان کو 1 لین ہم پرووائڈ کرتے ہیں. انہوں نے پراپر وہاں پر مارکنگ کی ہوئی ہے کہ اس مارکنگ پر ہم گاڑی کو بالکل نہیں چھیڑتے کہ یہ پیشنٹ کی گاڑی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کی گاڑیاں کر کے جگہ کی مارکنگ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑیاں, اسٹاف کی گاڑیاں اور یہ سب پارک ہوں گی, اور پھر پیشنٹ کی گاڑیاں پھر سڑکوں کے اوپر آئیں گی, پیشنٹ کی گاڑیاں پھر باہر ہی ہوتی ہیں. اگلے 1-2 پیشنٹ چلے گئے, جی بڑی ایمرجنسی ہے, وہاں پر گاڑی روک کے چلے گئے, پچھلی گاڑی میں ایک اس سے بھی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں پیشنٹ آ گیا, اس کو راستہ نہیں مل رہا, وہ آگے کیسے گزرے گا, اس کا مجھے آپ اچھا یہ بھی ہے کہ
اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ایمبولینسز جو ہیں ان کے لیے کوئی پراپر راستہ نہیں ہے, اس کو خود ہی کوشش کر کے ادھر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. اور لوگ سنتے, پہلے لوگوں میں یہ بھی سینس نہیں ہوتی تھی, لیکن اب ہوٹر سنتے ہیں تو تھوڑا سا راستہ دیتے ہیں. تو اس چیز پہ تھوڑی ورکنگ کرنے کی ضرورت. میں نے دیکھا باہر کے ملکوں میں نا جو ایمبولینس کا ٹریک ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے, وہ خالی بھی ہو اس کے اوپر کسی نے نہیں جانا. باہر کے ملکوں کی تو میں بات نہیں کروں گی, میں یہاں کی بات کروں گی. لوگوں میں اویئرنیس ہے, اتنی اویئرنیس ہے, انسانیت بھی ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا, کہ ان کے سیپریٹ روٹ بنائے جائیں. دیکھیں ایک وہ ہو نہیں سکتا, وہ پاسبل ہے, نہیں. اس میں ہمیں اس میں رہ کے یہ ہے کہ جب ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو ان کو بالکل راستہ دیا جاتا ہے. ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ جب ایمبولینس جا رہی ہے اس میں کوئی پیشنٹ, کل کو کوئی آپ کا بھی کسی قریبی ہو سکتا ہے, تو اس کو لازمی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, جب ہم اس کو اندر سے جا کے دیکھتے ہیں بہت سے مسائل ہیں, اور باہر سے جو چیز عوام کو نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اندر کے مسائل اور ہوتے ہیں. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ عوام کو اویئرنیس ہر چیز کے لیے پرووائڈ, اسپیشلی ٹریفک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی ایسے پروگرامز, مطلب کہیں فن فیئر کر کے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں. ہم نے بہت سے کر چکے ہیں. ہم یہاں پر گجرانوالہ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, ہم نے اسپیچ کمپٹیشن کی ہے, ہم نے آرٹ فیسٹیول یہاں پر کیے, ہم نے بے تحاشا پروگرام ہر ایونٹ, مطلب ایک میسیج آتا ہے. ہمارا میڈیا آپ کے لیے حاضر ہے, یہاں سے آپ کو میسیج دینا چاہیں وہ کریں, آپ ایسے ریگولر کریں سر, عوام کے لیے بھی سہولت پیدا کریں. اور ہماری یہ جو ٹریفک پولیس ہے بڑی قابل احترام ہے, ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ بڑے. اب جا کے نا وہ ایک وقت تھا کہ جب پولیس, جو ٹریفک پولیس تھی وہ کچھ اور تھے, اب تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اسمارٹ اچھے لوگ اس میں ہیں, تو وہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں. اور جتنی نئی جنریشن اس میں آئی ہے, یقین جانے کہ ان کو دیکھ کے نا بندہ خوش ہوتا ہے اور تھوڑا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ ہماری پولیس بھی ایسی ہے. تو ہم آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں, اور ہم آپ کو عزت کی نگاہ سے اور فخر سے دیکھتے ہیں, اور کوشش کریں گے کہ ہم ایسے بہت سے پروگرامز جو ہیں ٹریفک کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے کریں, تاکہ لوگوں تک وہ جو چیزیں ہمارے سینوں میں ایسے ہمیں تنگ کرتی ہیں چیزیں, وہ ہم عوام تک پہنچائیں کہ عوام کا اور پولیس کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کیا ہے. کیونکہ اس وردی کے نیچے بھی انسان ہے, اس کے بھی خواہشیں ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی ساری وہ چیزیں ہیں, اس نے بھی کرنی ہے. وہ صرف کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے کہ وہ ایک چوک میں کھڑا کر دیں اور وہ کام کرتا رہے. ان کے جذبات کا بھی خیال رکھیں. بہرحال اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں, مجھے آج بڑا اچھا لگا آپ سے اتنی زبردست قسم کی باتیں اور خوبصورت, اور آپ ہمارا مان ہے, گوجرانوالہ کا مان ہے. آپ ہماری نوجوان نسل کو, اسپیشلی لڑکیوں کو, کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی ان کے فیوچر کے حوالے سے, اپنے ملک کی خدمت کے حوالے سے, انسانیت کی خدمت کے حوالے سے, کس طریقے سے وہ آگے کیا کریں گے؟ میں بہت سمپل سا میسیج دینا چاہوں گی آپ کی اس پلیٹ فارم کے تھرو. زندگی میں شارٹ کٹ مت اپنائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوگی. وہ شارٹ کٹ کامیابی اگر لے کر بھی آئے گا تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی, یعنی شارٹ کٹ جو ہے وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا, وہ شارٹ ٹائم کے ساتھ وہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز آئیں گی وہ پھر شارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہوں گی, وہ لانگ ٹرم چلیں گی, وہ زیادہ ٹائم کے لیے چلے گی. تو وہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے, ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. لیکن محنت کس ڈائریکشن میں کرنی ہے, بات یہاں پر آ جاتی ہے. سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی صورت پہ. بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات تھوڑی سی ہوگی, لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز کر گئے تو اس کا مطلب ہے, لیکن اس کا مطلب ایگو نہیں ہے. ایگو ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے, سیلف رسپیکٹ ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. جب بھی پیرنٹس آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو کسی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس لڑکی کو مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ وہ بہت سی اور لڑکیوں کا خواب لے کے گھر سے نکلی ہے. اگر وہ صحیح راستے پہ چلتی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے والدین اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کر کے تو ان کو بھی ان کے خواب پورے کرنے کا موقع پرووائڈ کر سکے. اگر ہم سے غلطی ہوگی, ہم کوئی ایسا راستہ بھٹکیں گے تو بہت سی لڑکیوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے.
में है, बस यही। बहुत शुक्रिया आयशा भट्ट, आज आप हमारे साथ थे, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, अपने माशरे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, और आपके मैं खुद भी सल्यूट पेश करता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त जॉब आपकी और इतने अच्छे तरीके से आप इसको निभा रही हैं। हमें आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि वो तवक्कुआत पे आप पूरा उतरेंगी। आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद आयशा भट्ट, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। बड़ा जज्बा है हमारी इस नौजवान नस्ल में, और आगे बढ़ने के लिए यकीनन हम सब ने मिलना है और बहुत सी चीज़ों को संवारना है, क्योंकि ये मुल्क भी हमारा है और ये सब चीज़ें हमारी हैं। आइए थोड़ा सा सोचें कि हम अपने माशरे को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन के यहीं से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।